تقریباً 9 بجے کے قریب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کار سے باہر نکلتے وہ غصے سے آگے بڑھا۔ یہ اس کی حویلی تھی، یہاں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا، اور ایک شخص کا اس طرح اس کی حویلی کے اندر داخل ہونا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اصل چیز جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا وہ اپنی بیوی کو اس شخص کو یہاں پہنچنے کی رسائی دینا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا، زینے پھلانگتا اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ سختی جیسے غائب ہو گئی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، یہ سب اس نے ہی کروایا تھا۔ سرخ عروسی لباس میں وہ سجی سنوری بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ اضطراب کی حالت میں اپنے کامدار جوڑے کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر پلکیں جھپکانا بھول گیا، اس کے بے تحاشا حسن کے آگے وہ جیسے سب بھول گیا تھا۔ عمر، یہ سب کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سریلی آواز میں کچھ کہتی اس تک پہنچتے عمر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ نین، اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے وہ مدہوش ہوا۔ کتنی حسین لگ رہی ہو نا تم، اتنی خوبصورت تو تم شادی کی پہلی رات بھی نہیں لگی۔ عمر نے اس کے ناک میں پہنی نتھ کو چھوتے کہا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے عمر، بہت زیادہ، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اس طرح تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اس گھر کے ملازم صرف اس سفاک شخص کی سنتے تھے۔ اس کے حکم کے آگے نین کی تمام مزاحمتوں کی کوئی بگت نہیں تھی۔ کیا ہوا میری نین کو؟ اسے خود سے مزید قریب کرتے عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے سر میں درد ہے اور شاید بخار بھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی، عمر نے بھی اسے خود سے دور جانے دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ عمر نے اسے شانوں سے تھامتے کہا۔ میں بس سونا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس سے دور ہوئی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم گہری نیند سو جاؤ۔ عمر نے اس کے کان کے پاس سرد سرگوشی کی۔ ویسے آج ناراض نہیں ہوئی تم مجھ سے؟ ناراض؟ کس بات پر؟ میں کل رات گھر نہیں آیا اور ہم نے تمہاری سالگرہ بھی نہیں منائی۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ یقیناً تم مصروف ہوگے۔ نین نے بات ہوا میں اڑائی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس شخص کی قربت میں اس کا دم گھٹ رہا تھا جو انکشاف اس پر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عمر کا لمس اسے جلتے کوئلے جتنی تکلیف دے رہا تھا۔ ابھی نہیں، اسے کلائی سے تھامے عمر نے اسے روکا۔ میں نے کہا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ نین نے اس کا ہاتھ فوراً ہی جھٹک دیا۔ اسے اب بس کسی بھی طرح اس ظالم اور سفاک شخص کے چنگل سے نکلنا تھا۔ میں نے کبھی انکار کیا؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آنکھوں میں بسانے دو، کچھ اس طرح سے کہ میں تمہیں کبھی بھول نہ سکوں۔ اس نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی۔ ویسے تم پوچھو گی نہیں کہ میں کل رات کہاں تھا؟ چلو چھوڑو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ کل رات ہمارے گھر کوئی گھس آیا تھا۔ نین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں پھک پڑا۔ تم جانتی ہو نین، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ عمر بغور اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سزا دی، میں نے اسے زندگی دی۔ وہ زندہ ہے مگر اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ نین کی آنکھوں سے گرم پانی ابلنا شروع ہوا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آخر وہ اندر آیا کیسے؟ عمر نے ایک بار پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ نین کی سانس وہیں رکی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی، وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، وہ حد سے زیادہ چالاک تھا۔ ایک لڑکی نے کال کر کے اسے بلایا تھا، اس کی آواز ہو بہو تمہاری جیسی تھی۔ عمر نے سختی سے اس کی کلائی دبوچے کا۔ سارے گھر میں جگہ جگہ وائس ریکارڈرز لگے ہوئے تھے۔ نین اس بات سے انجان تھی اور اس نے سب سے بڑی بے وقوفی لینڈ لائن سے کال کر کے کی تھی۔ کیوں نین، کیوں؟ کہاں کمی رہ گئی تھی مجھ سے؟ ایسا بھی کون سا ستم ڈھا دیا میں نے تم پر جو تم مدد کے لیے غیر کو بلا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں لال خراشیں واضح تھیں۔ چھوڑو مجھے، وہ تکلیف سے کرا اٹھی۔ تمہیں تو نمبرز یاد نہیں رہتے، پھر اس کا نمبر کیسے یاد رہ گیا؟ کلائی میں موجود چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں سے خون رس رہا تھا، مگر عمر کو آج کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے گھر سے کسی کو فون کر لیتی، معاف کر دیتا تمہیں، مگر ایک انجان شخص کو کیوں لے کر آئی تم ہمارے درمیان؟ وہ بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ نین نے گویا ہار مانی تھی۔ اب جب سامنے آ ہی چکا تھا تو پھر مزید جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اسے بلایا تھا، جو سزا دینی ہے مجھے دو، اسے چھوڑ دو۔ عمر نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر دھکا دیا۔ تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو نین، آخر تم کیسے مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ آخر کیسے کسی غیر کو مجھ پر ترجیح دے سکتی ہو؟ اور کیوں مدد کے لیے پکاری تھی اسے؟ بولو نین، کیوں جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ وہ غرایا تھا، غصے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی نسیں پھول گئی تھیں۔ کیونکہ دم گھٹتا ہے میرا، یہاں پر نہیں رہنا اب تمہارے ساتھ۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر ششدر رہ گیا۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، تم دھوکے باز ہو۔ وہ تو صرف میرا دوست ہے جسے مدد کے لیے بلایا تھا میں نے، اور وہ بیچارہ میرے لیے یہاں تک آ گیا۔ اسے چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے۔ نین نے بے بسی سے التجا کی۔ کون سا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ اس کی باقی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے عمر نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ جو شخص ایک بار اس کے شکنجے میں پھنس گیا وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟
شہادت دو۔ نین کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ کیا؟ عمر نہیں سمجھ سکا۔ شہادت دو کہ تم مسلمان ہو۔ نین کی اس بات پر عمر کے پیر منجمد ہو گئے۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ معاملے کی سنگینی کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب تم صرف شہادت دو گے۔ عمر، شہادت دو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی، اس کا پورا وجود ہانپ رہا تھا۔ یہ کس قسم کا بچکانہ سوال ہے؟ تم سے کس نے یہ سب کہا ہے؟ یہ سب اہم نہیں ہے، تم بس شہادت دو۔ سب کچھ اپنے کانوں سے سننے کے باوجود بھی اس نے ایک آج سے کہا، نین میں۔ عمر، شہادت دو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ عمر، گواہی دو۔ مسلسل چیخنے چلانے کی وجہ سے اس کا سارا وجود ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ نہیں دوں گا میں گواہی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے صبر کا دامن تھامے کھڑا تھا، اب اس کا صبر جواب دے گیا۔ نین، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ عمر نے گہری سانس خارج کرتے خود کو ریلیکس کیا۔ تم گواہی نہیں دو گے؟ اس نے سرخی مائل آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ میں خدا کو مانتا ہوں۔ دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد آج اپنے عشق کے آگے خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نین، میں مسلمان ہوں اور تم پلیز بھول جاؤ سب کچھ۔ جو تم نے کیا میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اتنی حسین راتیں ہم کیوں اسے برباد کر رہے ہیں؟ اس نے بھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ نین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہا۔ اگر مسلمان ہو تو گواہی دے کر بات ختم کرو۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا عمر، اپنا گھر، گھر والے، سب کچھ۔ واپسی کے سارے در خود پر بند کر دیے۔ اپنوں کو تکلیف دی، یہاں تک کہ وہاں کوئی اب میرا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ عمر، پلیز گواہی دے دو۔ میری ساری زندگی کا انحصار تمہاری ایک گواہی پر ہے۔ وہ ہچکیوں سمیت روتی ہوئی بستر پر بیٹھی تھی۔ نین، میری جان، میری بات سنو۔ عمر اس کے قریب کے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آخر تم گواہی کیوں نہیں دیتے؟ وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں دوں گا میں گواہی، نہیں دوں گا، نہیں ہوں میں مسلمان۔ کھڑے ہوتے ساتھ ہی وہ بھی چیخا تھا۔ نین کے قدم لڑکھڑائے تھے، اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم مجھ سے محبت کرتی اور میں تم سے، مذہب ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ عمر نے اسے چھونے کی کوشش کی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی۔ وہ یہ سب پہلے ہی اپنے کانوں سے سن چکی تھی، مگر اسے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ لیکن اب اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ کیوں؟ کیوں عمر؟ اس کے گلے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا نین۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہب کو لے کر ہمارے درمیان کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تم نے مجھ سے کبھی اس حوالے سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ نین نے بے یقینی سے اس سفاک شخص کی طرف دیکھا۔ کتنی آسانی سے وہ خود کو ہر چیز سے بری و ذمہ کر چکا تھا۔ کیوں کھیلا تم نے میری زندگی کے ساتھ؟ کیوں میرے احساسات و جذبات کا مذاق اڑایا؟ آخر کیوں چھوا تم نے مجھے؟ جب تم مسلمان نہیں تھے تو کیوں آئے میرے قریب؟ وہ ایک دم ہی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ اب وہ اس کا گریبان پکڑے اس سے سوال کر رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ شدید طیش کی حالت میں عمر نے اسے بستر پر دھکا دیا۔ وہ دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد کیسے کسی عورت کا اپنا گریبان پکڑنا برداشت کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت اس کی نین ہی کیوں نہ ہو؟ کیا مسلمان ہی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ تمہارے خیال سے تم مسلمان ہو؟ عمر نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ جس قسم کی ڈریسنگ تم کرتی ہو، کیا مسلمان ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ میں نے تو تمہیں کبھی کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے تمہیں کبھی کوئی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا۔ بڑے عجیب ہوتے ہو تم مسلمان۔ صرف چند ہی چیزوں میں تم لوگوں کو اسلام یاد آتا ہے۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں نا تو مجھے فخر ہے کہ میں یسوع مسیح کا پیروکار ہوں۔ وہ نہایت سرد اور سپاک انداز میں اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ نین کی آنکھوں سے جیسے تمام دھند اب چھٹنے لگی تھی۔ میں نے کیا ہے پیدائش سے مکاشفہ تک کا سفر، کیا تم نے کیا ہے الحمد سے والناس تک کا سفر؟ عمر نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہوگی۔ نہیں کیا نا؟ نین کی خاموشی سے وہ محسوس ہوا تھا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم مسلمان ہو؟ نین نے سختی سے آنکھیں میچی۔ جاؤ، پہلے جا کر اپنا سفر مکمل کرو، پھر بات کرنا مجھ سے۔ اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح سہم کی۔ وہ کچھ دیر اپنی کنپٹی سے ہلاتے اپنے غصے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نین، میری جان۔ تھوڑی دیر بعد خود کو ریلیکس کرتے وہ اس کے پاس بستر پر آ بیٹھا۔ وہ بت بنے نظریں جھکائے مسلسل اشک بہا رہی تھی۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے۔ عمر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ نین کا ہاتھ جلتے انگارے کی طرح گرم تھا، ایسے جیسے اس کا سارا وجود جھلس گیا ہو۔
نین، عمر نے اس کے قریب ہوتے اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ تم دہشت گردی میں ملوث ہو؟ اس کے لب آہستگی سے ہلے۔ عمر کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ کیا کیا جان چکی تھی؟ تم نے مجھ سے وہ سارے اکاؤنٹس ہیک کروائے اور وہ سارے پروجیکٹس جو میں نے تمہارے کہنے پر کیے، تم نے اس سب کو اس ملک کے خلاف استعمال کیا؟ اس نے روندی سی آواز میں پوچھا تھا۔ نین، میں نے تمہارے کہنے پر نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے مجھے اور اس ملک کو دھوکہ دیا۔ وہ ہچکیوں سمیت رو دی۔ تم نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا نین کے اندر؟ عمر نے انکار نہیں کیا تھا۔ کوئی جھوٹی تسلی، کوئی صفائی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہ سب اس ملک کے لیے کیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے وہ سب ISI کے لیے کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم ایک ISI ایجنٹ ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تم… رک کیوں گئی؟ جملہ مکمل کرو۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ عمر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بولو نین، کیا لگا تھا تمہیں؟ عمر نے اسے شانوں سے تھامتے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے تمہارا لمس تکلیف دے رہا ہے۔ وہ آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو نین۔ خبردار جو دوبارہ کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تو… عمر نے اسے بالوں سے دبوچے خود سے مزید قریب کیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم… وہ کہتے کہتے ایک بار پھر رکی۔ کہ میں کیا؟ ہاں، تمہیں کیا لگا تھا نین؟ اس کا منہ دبوچے عمر نے نہایت شفاقی سے پوچھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم شاہین ہو۔ نین نے بھی جملہ ادا ہی کیا تھا کہ عمر نے غصے سے آگ بگولا ہوتے اسے ایک بار پھر بستر پر دھکا دیا۔ شاہین، شاہین، شاہین! عذاب بنا دیا اس شخص نے میری زندگی۔ آخر یہ کیوں ہر جگہ آ جاتا ہے؟ آخر یہ کیوں ہمیشہ میری خوشیاں برباد کر دیتا ہے؟ عمر نے پاس پڑی میز پر پڑے سامان کو نیچے گرایا۔ تمہیں پتہ ہے نین؟ وہ ایک بار پھر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ڈری سہمی اس شخص کی جنونیت دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اسکول میں بم پلانٹ کروایا تھا۔ نین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر اس شاہین نے میرے سارے کھیل کو برباد کر دیا۔ سوچو نین، کتنا مزہ آتا نا اگر وہ بم بلاسٹ ہو جاتا تو… اس کا ہاتھ تھامتے وہ دیوانوں کی طرح اسے اپنی کارستانی بتا رہا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار، خون، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ یہ سب مجھے بہت سکون دیتا ہے، بہت زیادہ۔ اب جب تم سب جان ہی چکی ہو تو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ آخرکار ہمیں تا عمر ساتھ رہنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ نین نے اس کا گریبان پکڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ شاہین تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ عمر کی آنکھیں ایک بار پھر آگ برسانے لگیں۔ اس کا نام مت لو۔ وہ اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ کیوں؟ ڈرتے ہو اس سے؟ نین نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ بلیک مونسٹر کسی سے نہیں ڈرتا۔ سرخی مائل آنکھوں سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں ایکسپوز کروں گی۔ اپنا لہنگا سنبھالتی وہ اس کے قریب گئی۔ عمر نے سر تا پیر اس کے حسین سراپے کو دیکھا۔ اگلے لمحے اس کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کیسے کرو گی تم یہ؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا ہوں۔ تم مجھے 1000 دروازوں میں بھی قید کر کے رکھو گے نا، میں تب بھی تمہیں برباد کر سکتی ہوں۔ میرے پاس طاقت ہے اور تم جانتے ہو کہ میری طاقت کیا ہے۔ وہ استہزائیاں ہنسی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک۔ عمر نے اپنی پیشانی چھوتے کہا۔ لیکن اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ عمر نے نین کو سائڈ سمائل پاس کی۔ تم مجھے برباد کر سکتی ہو، لیکن اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا تھا۔ اگر تم زندہ ہی نہ رہی تو؟ نین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بے حد حسین ہو نین، اتنی حسین کہ میں 1-2 سال مزید تمہارے ساتھ گزار سکتا تھا، مگر اب… عمر نے گہری سانس خارج کی، اپنے کوٹ کی جیب سے گن نکالی۔ نین کا سانس وہیں رک گیا۔ 1 ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کرتا میں کسی بھی لڑکی کو۔ تم خوش قسمت ہو نین، جو تمہیں اتنے مہینوں تک میرا ساتھ اور میری قربت نصیب ہوئی۔ نین کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ شخص اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا۔ ایک لمحے میں وہ اسے بے مول کر گیا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ اسے یقین تھا، اعتماد تھا وہ اسے نہیں مار سکتا۔ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عمر نے گن لوڈ کیا، اس کے دل کے مقام کا نشانہ باندھا۔ نین نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو شاباش، کلمہ پڑھ لو۔ وہ ہچکیوں سمیت رو دی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ آخری کوشش تھی، آخری امید۔ بے انتہا، مگر کیا کروں نین، تم میرے لیے اب صرف ایک خطرہ ہو۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بے حد مجبور ہو۔ چلو اب وقت ضائع مت کرو، جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ اتنا برا نہیں ہوں میں کہ تمہیں کلمہ بھی نہ پڑھنے دوں۔ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی۔ یہ مان تھا اس شخص پر، اس پاک رشتے پر۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نین، جلدی سے شہادت دو۔
عمر نے اجلت بھرے انداز میں ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ نین، جلدی کلمہ پڑھو۔ اب کی بار عمر کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہادت دو۔ اس دھاڑ پر وہ سہم کی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی عمر، تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ نین نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ نین، شہادت دو۔ تھوڑی دیر پہلے جو الفاظ وہ دہرا رہی تھی اب ٹھیک وہی الفاظ عمر دہرا رہا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نین نے آنکھیں بند کیے کپ کپاتے لبوں سے کلمہ پڑھا۔ عمر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا، اس سفاک شخص کا جو بغیر دیکھے بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کہاں اور کسے ماننا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحات گھومنے لگے جو اس نے اور نین نے ساتھ گزارے تھے۔ وہ کچھ دیر آنکھیں میچے کھڑی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، گن اس کے ہاتھ میں تھی مگر اب اس کا رخ نین کی جانب نہیں تھا۔ وہ مسلسل گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ عمر نے سرخی مائل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو نین، اس قدر حسن پر منہ دکھائی تو بنتی ہے نا۔ عمر کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ میں تمہیں منہ دکھائی میں موت دوں گا۔ اسے بغیر کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے عمر نے ایک بار پھر اس پر گن تانی۔ الوداع نین۔ اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھ کے گولی چلا دی۔ ٹھا! وہ آنکھوں میں بھی یقینی کا تاثر لیے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ اس سرد اور وحشت زدہ رات نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ آج ایک عاشق کے ہاتھوں ایک محبوب فنا ہوا تھا۔ سیاہ رات کی چاندنی اس دردناک انجام کی گواہ تھی۔ کمرے میں بچھی ہوئی سفید رنگ کی قالین سرخ ہو چکی تھی۔ وہ تڑپتے سسکتے آنکھیں موند کی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ وہ قدم قدم چلتا نین کے قریب آیا، اس کے بے سود وجود کے قریب۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر اسے چھونے کی سکت اب اس میں نہیں تھی۔ عمر نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر نین کے خون میں جذب ہوا۔ اس کی آنکھ کا پانی نین کے وجود سے بہتے خون کے آگے بے مول ہو چکا تھا۔ نین! وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ آج سوگ کی رات تھی، عشق کے فنا ہونے کے سوگ کی۔ تم اس کمرے کی روز کیوں صفائی کرتی ہو؟ آج آسمان ابر آلود تھا اور موسم کی بڑھتی خنکی کی وجہ سے سنیہا نے شال اوڑھی ہوئی تھی۔ صاحب جی کا حکم ہے یہ۔ اس کی بات کے جواب میں ملازمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہارے صاحب جی کیا بہت پیار کرتے ہیں اپنی بہن سے؟ وہ نہ جانے کتنی بار تمام ملازموں سے عینین کے متعلق سن چکی تھی، اب اسے اس سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ وہ جان چھڑکتے ہیں وانیہ میڈم پر، ان کو ایک خروچ بھی آئے نا تو صاحب جی ایسے تڑپتے ہیں جیسے درد انہیں ہو رہا ہو۔ سنیہا ہمیشہ ہی ایسے جملے سن کر حیرت زدہ ہو جاتی۔ اس کے بھائیوں نے کبھی اسے اس قسم کی محبت نہیں دی تھی۔ ویسے وہ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ شکر کریں کہ یہاں نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ سنیہا کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب اگر کہ وہ یہاں ہوتی تو پھر آپ یہاں نہ ہوتی۔ بستر کی چادر بدلتے ملازمہ نے عجیب انداز میں کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ میڈم جی وہ کچھ عجیب ہیں، بہت پراسرار، ان کا دل صاف نہیں ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے 5 سال ہو گئے، میں انہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ صاحب جی غصے کے تیز ضرور ہیں مگر دل کے صاف ہے۔ مگر وانیہ میڈم تو سمجھ سے ہی باہر ہیں، کبھی اتنی اچھی ہو جاتی ہیں کہ پوچھو ہی مت، اور کبھی اتنی بے رحم کہ یقین ہی نہ آئے۔ بس اللہ ہی انہیں ہدایت دے۔ ملازمہ نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی۔ تمہیں یہاں کام کرتے 5 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی تم انہی کی برائی کر رہی ہو جن کا کھاتی ہو۔ سنیہا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ بے شک وہ براہ راست عینین سے نہیں ملی تھی مگر تھی تو وہ نائل کی بہن نا۔ وہ نائل کی بہن کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ معاف کیجیے گا میڈم مگر آپ بہت بھولی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی اکلوتی نند آپ کے سارے سسرالی رشتوں کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ ہو گئی نا صفائی، اب جاؤ یہاں سے۔ سنیہا کو اس ملازمہ پر شدید غصہ آیا تھا۔ اگر نائل اس قسم کی گفتگو سن لیتا تو ملازمہ کے ساتھ اس کی بھی کلاس لگنی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے سنیہا نے سارے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں وانیہ کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اب اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی، کچھ چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اسے ایک تصویر ملی۔ نائل کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ یقیناً وانیہ ہی تھی۔ سنیہا مبہوت انداز میں اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے وانیہ بے حد حسین لگی۔ نائل اور اس کی آنکھیں ایک جیسی تھی، دلکش اور سنہری آنکھیں۔ اس کے دل سے وانیہ کے لیے ہمیشہ کی طرح ہی دعا نکلی۔ وہ نائل کے لیے خاص تھی تو پھر اس کے لیے بھی تھی۔ وہ اچھی طرح نائل کی اپنی بہن کے لیے محبت کی شدت کو جانتی تھی۔ وانیہ کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مختصر یہ کہ وہ اس کے لیے دنیا تک تباہ کر سکتا تھا۔
رات بہت تاریک اور ڈراؤنی تھی، ہر ایک سیکنڈ ایک گھنٹہ اور ہر گھنٹہ ایک دن کے برابر معلوم ہوتا، مگر وقت پھر بھی گزر گیا۔ تارے دن میں روشنی میں کہیں دور جا سموئے، ابھرتے سورج نے تاریکی کو اجالے میں بدل دیا، مگر دن کا یہ اجالا کسی کی تاریک زندگی کو نہیں بدل سکا۔ پردوں کے پٹ گرائے کوئی اندھیر کمرے میں بستر سے ٹیک لگائے شکست خور حالت میں فرش پر بیٹھا تھا، چہرے پر صدیوں کی تھکان تھی، آنکھیں سرخ مگر ساکت تھیں، گزری ایک رات نے اسے لاغر اور بے بس کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں نین گری تھی، جہاں اس کا قیمتی خون گرا تھا۔ حاتم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس جگہ کو چھوا، وہاں اب خون نہیں تھا مگر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ نین، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماضی کی یاد کسی جھروکے کی طرح اس کے ذہن سے ٹکرائی۔ عمر، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ 8 سالہ اینین نے ڈبڈبائی آواز سے پوچھا۔ ڈیڈ چاہتے ہیں میں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جاؤں، لیکن تم فکر مت کرو، میں واپس آؤں گا، حاتم نے اسے یقین دلایا۔ کب؟ آنسو چھلکنے کے لیے تیار تھے۔ کچھ سالوں بعد، جب میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب شخص بن جاؤں گا۔ وہ خود بھی اپنوں سے دور جانے پر اداس تھا، مگر اپنے باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلتی تھی۔ تب تک میں کیا کروں گی؟ نازک پلکوں کے باڑ توڑے آنسو گالوں پر لڑکنا شروع ہو چکے تھے۔ تب تک تم بھی پڑھ لکھ کر بڑی ہو جاؤ گی۔ مجھے نہیں پڑھنا، اب وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میں کہوں گا تب بھی نہیں؟ حاتم کو اس کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اس عمر میں اینین کے لیے محبت کے جذبات نہ صحیح مگر دوستی کے جذبات ضرور رکھتا تھا، وہ اس کے لیے خاص تھی۔ تھوڑا سا پڑھ لوں گی، آنکھیں رگڑتے اس نے جس معصومیت سے کہا تھا، حاتم کے لیے کہہ کا ضبط کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا۔ تھوڑا سا نہیں، تمہیں بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اوکے، پڑھ لوں گی، اس نے بہت برے دل سے حامی بھری۔ تم میری دوست ہو نین، اور میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، کیا تم بھی اپنی عمر کو یاد رکھو گی؟ حاتم نے ایک آس سے پوچھا۔ نین عمر کو کبھی نہیں بھول سکتی، اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اچھا، اور نین کس کی ہے؟ عمر نے لب دبائے پوچھا۔ صرف عمر کی، وہ کسی روبوٹ کی مانند بولی۔ اور عمر کس کا ہے؟ حاتم نے اگلا سوال پوچھا۔ صرف نین کا۔ یہ چیز حاتم نے اسے رٹوائی تھی، اس نے یہ سب مذاق مذاق میں کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ کہیں نہ کہیں اس 1.5 فٹ کی ٹیڈی کو بہت اونچا مقام دے چکا تھا۔ ماضی کو یاد کرتے حاتم نے سرد آہ بھری۔ تم نائل کو کال کر لیتی، میں سمجھ جاتا، مگر تم نے کیسے ایک غیر کو مدد کے لیے بلایا؟ حاتم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے کہا تھا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے لاتے الٹ پلٹ کر دیکھا، سرخی مائل آنکھوں سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایک ڈرار سے گن نکالے، حاتم نے غصے سے اس میں گولیاں ڈالیں۔ اب اس نے ایک ہاتھ میں گن پکڑے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی، یہی وہ ہاتھ تھا جس سے اس نے اینین کو گولی ماری تھی۔ ٹریگر پر ہاتھ جمائے حاتم نے گولی چلائی۔ ماریا جو نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھی، گولی کی آواز سنتے وہ بھاگ کر اوپر آئی۔ ڈیوڈ! وہ چیختی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی، مگر تب تک حاتم نے دوسری گولی چلا دی۔ اس کی آنکھیں بنجر تھیں، ان میں درد کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بلیک مونسٹر؟ ماریا نے اس کے ہاتھ سے گن چھیننا چاہی، مگر حاتم تو جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ 1 ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کرتا میں کسی بھی لڑکی کو، تم خوش قسمت ہو نین، جو تمہیں اتنے مہینوں تک میرا ساتھ اور میری قربت نصیب ہوئی۔ حاتم نے تیسری گولی چلائی تھی، ماریا مسلسل چیخ چلا رہی تھی، مگر حاتم رکا نہیں۔ میں تمہیں منہ دکھائی میں موت دوں گا، چلو شاباش کلمہ پڑھ لو۔ 6 کی 6 گولیاں ہاتھ میں اتار کر اس نے گن فرش پر پھینکی، آنکھیں اب بھی بے تاثر تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا ڈیوڈ؟ اگر تکلیف ہی پہنچانی تھی تو مجھے پہنچا دیتے، یوں خود کو کیوں؟ اس کی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھی تھی، اسے کسی تیسرے کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ماریا کو اپنے اتنے قریب تو دور کمرے میں بھی نہ آنے دیتا۔ ماریا کو یہاں بدر نے بھیجا تھا، حاتم اس سے ناراض تھا، مگر باقی سب اس سے کانٹیکٹ میں تھے، وہ دور رہ کر بھی ہر چیز سے واقف تھا۔ اب جب کہ حاتم بالکل ٹوٹ چکا تھا تو بدر کو ماریا کا خیال آیا۔ اس نے ماریا کو اسے اپنی طرف مائل کرنے کو کہا تھا، اور وہ تو اسی طاق میں تھی۔ بالکل، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماریا نے اس کے ہاتھ سے گولیاں نکالتے کہا۔ 2 گولیاں اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئی تھیں اور باقی 4 چھو کر گزری تھیں۔ میں نے اس سے عشق کیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے بستر پر آ کر بیٹھا۔ تم نے غلط کیا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتے ماریا نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے واقعی میں غلط کیا، بھول گیا تھا کہ وہ آخر ہے تو نائل کی ہی بہن نا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں لہو اترا۔ لیکن میری بیوی بھی تو تھی۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا۔ بھول جاؤ اسے۔ ماریا نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ہوں نا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوئی۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کمرے سے اس کی ساری چیزیں نکلوا دو،
جب میں واپس آؤں تو مجھے کچھ بھی نہ دکھے۔ گاڑی کی چابی اٹھائے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ حاتم کے بڑھتے قدم رکے تھے، ساتھ ہی ساتھ ماریا کے دل کی دھڑکنیں بھی۔ اسے پیچھے سے آواز دینے کا انجام وہ اچھے سے جانتی تھی، قبرستان۔ جواب دیے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ماریا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ برا منانے یا سزا دینے کی بجائے حاتم نے اسے جواب دیا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ مدہوشی کے عالم میں بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ سرخ گلاب کی پتیاں اب بھی بستر پر بکھری ہوئی تھیں۔ ایک پتی کو ہاتھ میں اٹھاتے ماریا نے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ یہ سیج بہت جلد میری ہوگی، وہ محسور کن انداز میں ہنسی تھی۔ وہ خالی نظروں سے بہت دیر قبر کو دیکھتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے قبر پر تازہ گلاب کے پھول چڑھائے تھے۔ کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد بغیر کسی تاثر کے وہ وہاں سے اٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے سب سے پہلے اس نے بدر کو کال ملائی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے بابا، میں بہت جلد آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ فون رکھنے کے بعد حاتم نے قہر برساتی نگاہوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اسے احمر کو انجام تک پہنچانا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے منہ پر پانی کا گلاس پھینکتے وہ سامنے کرسی پر براجمان ہوا۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ نقاہت زدہ لہجے میں بامشکل بول پا رہا تھا۔ یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک عام سا اسٹوڈنٹ اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ میں سچ بول رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ہونٹ پھٹے ہوئے۔ میرے گھر کیسے پہنچے؟ راستہ بھٹک گیا تھا۔ حاتم کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنی جگہ سے اٹھتے حاتم اس کے قریب کیا۔ یعنی تم اتنی آسانی سے نہیں مانو گے؟ حاتم نے اس کی ایک انگلی کے ناخن کو ہاتھ سے مسلا تھا۔ وہ کرا اٹھا، اس کی انگلی کے ناخن پہلے ہی تقریباً پگھل چکے تھے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو مار دیا، اپنی نین کی جان لے لی میں نے۔ احمد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، تمہاری ہوائیاں کیوں اڑ گئیں؟ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر حاتم محظوظ ہوا۔ تم اپنی بیوی کو مارو یا پھر کسی کو بھی، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس مجھے جانے دو۔ وہ غصہ ضبط کرتا گویا ہوا تھا۔ تم تو ایک دم سے بہادر ہو گئے، کہاں گیا تمہاری آنکھوں کا وہ خوف؟ وہ دور اندیش تھا۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو۔ احمد نے فوراً نظریں چرائی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حاتم نے محظوظ ہوتے پوچھا۔ احمد۔ جواب ہمیشہ کی طرح وہی تھا۔ تم مجھے پکے کھلاڑی لگتے ہو، تم جان بوجھ کر یہاں آئے ہو، جان بوجھ کر پکڑے گئے ہو، مجھے پورا یقین ہے۔ حاتم واپس اپنی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ تم اس تہہ خانے تک آنا چاہتے تھے ہے نا؟ حاتم نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھ تک پہنچنا چاہتے تھے تم؟ بلیک مونسٹر کو دیکھنا چاہتے تھے؟ لیکن ایک بات بھول گئے تم، ایک بات، جو بلیک مونسٹر کو دیکھ لیتا ہے وہ پھر زندہ نہیں رہتا۔ حاتم نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ نہایت بزدل ہو تم، مجھ تک پہنچنے کے لیے میری بیوی کا سہارا لیا۔ میں تمہاری بیوی کو نہیں جانتا۔ تمہارے ساتھ بات کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں تو تمہیں ماننے آیا تھا لیکن اب ارادہ بدل دیا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ حاتم نے سلگتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ احمد بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہسپتال کے بند کمرے میں وہ نہ جانے کتنی دیر بے سود پڑی رہی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اسے ہوش آیا تھا۔ پلکوں کا بوجھ جیسے بڑھ گیا، اسے آنکھیں کھولنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس کی نظر چھت پر پڑی۔ اسے ہر چیز تاریک نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کی بصارت ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگا تھا۔ کچھ غیر شناسا آوازیں سنتے اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ تو دوسرے ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے لاغر حالت میں واپس آنکھیں بند کر لیں، مگر آوازیں اب بھی برابر سنائی دے رہی تھی۔ کمزور بہت ہے مگر ٹھیک ہو جائے گی۔ پریگنینسی کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا، اسی وجہ سے کم نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر اور نرس آپس میں بات کر رہے تھے۔ اینین کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی، اس نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ میں پریگننٹ؟ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ باہر نائل اور محسن اضطراب کی حالت میں بیٹھے تھے۔ انہیں رات سے صبح ہو گئی تھی مگر اینین کو ہوش نہیں آیا تھا۔ آپ کی بہن کو ہوش آ گیا ہے، نرس کے بتانے کی دیر تھی۔ وہ بھاگ کر اندر گیا۔ وانیا میرا بچہ، نائل تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ میری جان زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ نائل نے اس کے سر پر بوسہ دیتے فکرمندی سے پوچھا۔ بھائی، اتنے عرصے بعد نائل کو سامنے دیکھ کر اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ نہیں میری جان، ایسے مت رو۔ نائل نے فوراً اس کے آنسو پونچھے۔ وہ بستر پر چت لیٹی ہوئی تھی، کمزوری کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نافرمان ہوں نا، جو لڑکیاں نافرمان ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں میری گڑیا، ایسا مت کہو۔ احتیاط سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ لبوں سے لگا گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بھائی؟ وہ تو مجھے موت دینے والا تھا نا، تو پھر زندگی کیوں دی؟ وہ سسکی تھی۔
اس نے مجھ پر گولی چلائی بھائی، سینے پر نہیں کندھے پر، وہ بلک بلک کر رو دی۔ وہ تو کہتا تھا کہ میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر اس نے کیسے مجھ پر گولی چلا دی؟ بس میرا بچہ ایسے مت رو، میں اس سے ہر چیز کا حساب لوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد سے لاتے نائل نے اسے تسلی دینا چاہی۔ جھوٹا ہے وہ فریبی، آپ کو پتہ ہے بھائی اس نے میرا استعمال کیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ وانیا، نائل فوراً گھبرا گیا۔ مجھے یہ زندگی اور یہ بچہ نہیں چاہیے بھائی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر نائل نے چلا کر ڈاکٹر کو آواز دی۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد این کا معائنہ کیا گیا، اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا جس وجہ سے اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے نائل کو فی الحال اس سے کسی بھی قسم کی ایسی گفتگو سے پرہیز برتنے کا کہا تھا جس سے اس کے دماغ پر زور پڑے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ وہ کوریڈور میں کب سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا جبکہ دوسری طرف محسن کرسی پر بیٹھا اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ نائل، ریلیکس ہو جاؤ، محسن نے وہیں بیٹھے بیٹھے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ نائل کے پاس جا کر اسے تسلی دینے کی غلطی اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اسی دن کے لیے منع کیا تھا میں نے، مگر وانیا نے میری سنی ہی نہیں، مجھے پتا تھا کہ وہ اسے توڑ دے گا۔ نائل کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر حاتم نے وانیا پر گولی کیوں چلائی؟ محسن کو یہ بات شروع سے ہی کھٹک رہی تھی۔ وہ اور نائل رات کے وقت ساتھ ہی تھے جب ہسپتال سے نائل کو کال پر وانیا کی خبر دی گئی۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ وہ شخص ہے ہی گھٹیا، اندھا کر دیا اسے طاقت کے نشے نے۔ تنفر سے سر چٹکتے وہ محسن کے پاس آ بیٹھا۔ ہسپتال میں مسلسل مریضوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی مگر وہ حصہ پرسکون تھا۔ نائل کو اپنی بہن کا سکون بے حد عزیز تھا۔ ہم دونوں ہی حاتم کی وانیا کے لیے دیوانگی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوگی۔ میری بہن اسپتال کے بستر پر پڑی ہے اور تم اس بے شرم انسان کی سائڈ لے رہے ہو؟ نائل نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ نہیں، سائڈ نہیں لے رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ… وہ اٹھ کر اس سے کوئی 10 قدم دور کھڑا ہوا تھا، مبادا کہیں سر ہی نہ پھاڑ دے۔ کہ؟ نائل نے دانت کچکچاتے پوچھا۔ کہ وہ تو ہے ہی گھٹیا ترین انسان، بلکہ ڈیش ڈیش ڈیش۔ موقع پر بیان بدل کر محسن نے اپنے ہاتھ پیر بچا لیے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بالکل مت چھوڑنا۔ اب وہ اچھے دوستوں کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ میں اس کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں اتاروں گا۔ وہ طیش کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر محسن نے اسے روکا۔ میرے راستے میں مت آؤ محسن، اسے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی وانیا کو تمہاری ضرورت ہے، تم کسی اور دن حساب لے لینا۔ محسن نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ اس کے سر پر اس وقت خون سوار تھا۔ بالکل بھی مت چھوڑنا۔ اس کے رک جانے پر محسن نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ این کی کچھ حالت سنبھلنے پر وہ ساشا کو اس کے پاس چھوڑ کر گھر گیا تھا۔ سنیہا نے نہ جانے اسے کتنی کالز کی تھی مگر نائل کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اپنی بہن کے آگے اسے کبھی کچھ نہیں دکھتا تھا۔ کہاں تھے آپ نائل؟ میں کتنا فکر مند تھی، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ سنیہا کی جان رات سے ہی سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ نائل پہلے بھی کئی دفعہ گھر سے باہر رہتا تھا مگر وہ اسے ایک میسج ضرور کر دیتا، لیکن آج وہ این کی پریشانی میں سب بھول گیا۔ بیٹھو یہاں پر۔ نائل نے اسے شانوں سے تھامے پرسکون کرنا چاہا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے پہلے جواب دے کہ آپ کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ چلا اٹھی۔ اپنی بہن کے پاس تھا میں، وہ ہسپتال میں ہیں۔ سنیہا بالکل سنوگی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی بہن تو لندن میں تھی نا؟ وہ واپس آ گئی ہیں۔ گہری سانس خارج کرتے نائل بستر پر بیٹھا۔ آئی ایم سوری، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے قریب بیٹھتے سنیہا نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے نائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مجھے اب بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ الٹا سوال کر رہی تھی۔ نائل کا اس موقع پر یہ سوال اسے تھوڑا عجیب لگا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، اس نے نظریں چراتے کہا۔ میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دوں گی۔ اگر آپ کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم اسپتال چلتے ہیں نا، آپ بے فکر ہیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ سنیہا نے اسے یقین دلاتے کہا۔ وانیا اس وقت ذہنی انتشار کا شکار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں انہیں ہر ذہنی اذیت سے دور رکھوں۔ سنیہا، تمہیں جانا ہوگا۔ اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ وہ بالکل دنگ رہ گئی۔ تو کیا وہ اسے ذہنی اذیت کہہ رہا تھا؟ دیکھو سنیہا، صرف کچھ دنوں کے لیے تمہیں واپس فارم ہاؤس جانا ہوگا۔ وانیا تمہیں یہاں دیکھے گی تو مجھ سے سوال کرے گی اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں نے اتنی مشکل سے ان کا بھروسہ واپس جیتا ہے، میں انہیں پھر سے کھونا نہیں چاہتا۔ صرف چند دن، میں وعدہ کرتا ہوں جیسے حالات ٹھیک ہوں گے میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میرا نہیں خیال کہ میرے نکاح والی بات ان کے ذہن میں ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟
اس کی جانب مڑے نائل نے بہت مان سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے وہ بستر سے اٹھی۔ سنیہا، نائل بھی اسے پکارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پیکنگ کر رہی ہوں، چھوڑ آئیے گا۔ گلے کے اندر آنسو اتارتے وہ بمشکل بول پائی۔ تھینک یو سو مچ۔ نائل نے خوش ہوتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے ضرور سمجھو گی۔ اس کے گال تھپ تھپاتے وہ چینج کرنے گیا۔ کاش کبھی آپ نے بھی مجھے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارتے وہ الماری کی جانب بڑھی۔ شام کے وقت ماریا نے حاتم سے قریبی پارک چلنے کا کہا تھا تاکہ وہ کچھ بہتر محسوس کر سکے۔ خلاف توقع حاتم نے انکار نہیں کیا۔ اس نے بنجر آنکھیں سامنے درخت کی ٹہنیوں پر ٹکائی ہوئی تھیں۔ پارک کے ایک طرف کچھ بچے کھیل رہے تھے اور دوسری طرف کچھ لوگ واک کر رہے تھے۔ ماریا ایک طرف کھڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے عام لوگوں کے حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ اس رب سے حلیے میں بھی اسے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اپنے جوتوں سے کسی چیز کے ٹکرانے کے احساس سے حاتم کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ انکل بال دینا، ایک چھوٹی سی بچی نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوتے کہا۔ حاتم نے ناگواری سے رخ موڑ لیا۔ بال پاس کرو نا، کمر پر ہاتھ رکھے اس بچی نے ایک بار پھر کہا۔ خود لے لو، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بچی کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ اس تک آئی تھی۔ فٹ بال بھاری ہونے کی وجہ سے اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ انکل یہ اٹھا دو نا، اس نے آنکھیں پٹپٹاتے گویا منت کی۔ کیوں، تمہارے ہاتھ نہیں ہیں؟ وہ عزلی بے رخی سے بولا۔ تمیز سے بات کرو میری بہن سے، ورنہ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ ایک اور بچہ جو کہ اس بچی کا تقریباً ہم عمر ہی تھا، ایک دم سے اپنی بہن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حاتم اس کی بات سن کر بالکل دنگ رہ گیا۔ چلو یہاں سے۔ ایک ہاتھ سے بمشکل بال اٹھائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے ادھر ادھر نہ جایا کرو، ایک جگہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تم؟ قدم قدم اس کے ساتھ چلتے وہ مسلسل اسے جھڑک رہا تھا۔ حاتم کی نظروں نے بہت دور تک ان کی پیروی کی، پھر وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ماریا جو خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے گال میں موجود گڑھے کو ابھرتا دیکھ کر ایک دم ہی اس کا دل ڈوبا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس سے حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بینچ کے دوسرے سرے پر آ بیٹھی۔ حاتم نے پھر سے اپنی نگاہیں ہوا کے زور سے رقص کرتی ان ٹہنیوں پر جمائی تھیں، مگر اس بار اس کا ذہن کہیں بہت پیچھے گیا تھا۔ ماضی کا ایک پنا کھل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ 24 گھنٹے ان کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو، کبھی کچھ اور بھی کر لیا کرو۔ صوفی کو پڑھتے دیکھ کر وہ اکتا کر گویا ہوا تھا۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، تمہاری طرح آوارہ نہیں پھرنا مجھے، تڑک کر جواب آیا۔ مجھے آوارہ کہا تم نے؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں کہا۔ وہ بیان بدلنے پر آمادہ نہیں تھی۔ بڑا بھائی ہوں میں تمہارا، صرف 2 منٹ پڑھے ہو، بڑا تو ہوں نا۔ بڑے بھائی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ نائل جی کو ہی دیکھ لو۔ اس نے فوراً دانتوں تلے زبان دبائی۔ نائل جی؟ اب اسے صوفی کو چڑھانے کا موقع مل گیا تھا۔ صوفی نے خود ہی اسے یہ موقع دیا۔ ویسے نائل جی کی ایک بہن بھی ہے جس کے لیے تحفہ خریدنا ہے مجھے، تھوڑے سے پیسے دے دو یار۔ اسے اگر صوفی سے کام نہ ہوتا تو یقیناً اسے بہت تنگ کرتا۔ تم اپنی بہن سے پیسے لے کر اپنی بیوی کو تحفہ دو گے؟ وہ صدمے میں چلی گئی۔ نہیں ہے نا میرے پاس، ڈیڈ کے ساتھ ویسے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اور موم بھی ناراض ہیں، اب صرف تم ہی بچی ہو۔ حاتم اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ اگر تم نے مانو کو کوئی تحفہ دینا تھا تو سیونگ کرنی چاہیے تھی نا۔ کتاب سائڈ پر رکھے صوفی نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا۔ میں کیوں سیونگ کرتا، تم کس لیے ہو؟ ٹھٹائی کی انتہا تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ صوفی کو افسوس ہوا۔ نہیں آتی، کیا شان بے نیازی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ بس 5-6 ہزار۔ حاتم نے سرسری انداز میں کہا۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گے تم؟ ایک لاکٹ بنوانا ہے جس میں عمر اور نین لکھا ہوگا۔ حاتم نے اسے خوشی سے آگاہ کیا تھا۔ عمر دیکھی ہے تم نے اپنی اور اس کی؟ صوفی نے اسے شرم دلانا چاہی۔ ارے نائل بھائی آپ یہاں؟ حاتم کے کہنے کی دیر تھی، صوفی کرنٹ کھا کر صوفے سے اچھلی تھی، سر پر اوڑھا دوپٹہ اس نے مزید کس لیا۔ اب اس نے بوکھلائی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ حاتم کے کہکے پر اسے ساری کہانی سمجھ آئی۔ تم نے دیکھی ہے اپنی عمر؟ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ ہنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ 1 روپیہ نہیں دوں گی میں تمہیں۔ غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ آپ کو بچے پسند ہیں؟ ماریا کی آواز اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں لائی تھی۔ ہاں بہت، وہ لاشعوری طور پر بول گیا۔ میں نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام صوفی رکھوں گا۔ وہ اس وقت محو غم دوش تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ وہ کس کے سامنے کیا بول رہا ہے۔ آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ ماریا مدھم سا مسکرائی۔ حاتم پھر سے سوچوں میں گم ہو گیا۔
میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گی، بس ایک بار شادی ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ اس کے راستے کا کانٹا خود بخود ہی ہٹ گیا تھا، اور تو اور اب حاتم کے دل میں بھی نین کا وہ مقام نہیں رہا تھا۔ ماریا کو سارے راستے صاف نظر آ رہے تھے۔ اینین کو گھر آئے کچھ دن گزر کے تھے۔ وہ ہر وقت کہیں کھوئی رہتی۔ نائل اس پر پوری توجہ دے رہا تھا، مگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر چیخنے چلانے لگ جاتی۔ حاتم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر نائل نے عائزہ کو گھر بلایا تھا تاکہ اینین کو تھوڑا بہتر محسوس کر سکے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا وانیا، اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم مجھے نہیں ملی۔ میں پولیس اسٹیشن بھی جانے والی تھی، پھر مجھے تمہارے نمبر سے میسج آیا کہ تم جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، اور نائل بھائی سے بھی بات ہوئی تھی میری، انہوں نے بھی یہی کہا۔ ٹھیک نہیں ہوں میں، توڑ دیا اس نے مجھے، برباد کر دیا۔ وہ رو دی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وفا کی، عشق کیا، اور بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اور بھی لڑکے ہیں، میرے ساتھ صرف میری خوبصورتی کی وجہ سے تھا۔ اس نے مجھے گولی ماری، وہ کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ یہ؟ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ عائزہ کو اس کے لیے بے حد دکھ ہوا تھا۔ اور میں اس بچے کا کیا کروں؟ اسے پتہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ نہیں، آنسو پوچھتے اینین نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بتاؤ اسے، بات کرو اس سے، پوچھو اس سے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ مگر میں وانیا، جب تک تم بات نہیں کرو گی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، سوال تمہاری اولاد کا ہے۔ مائیں تو اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کیا کچھ نہیں کر گزرتی۔ تم ایک بار بات تو کرو اس سے۔ عائزہ کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اسے واقعی عمر سے بات کرنی چاہیے تھی۔ عائزہ کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے بالآخر دھڑکتے دل سے حاتم کو کال ملائی۔ فون اسے نائل لے کر دے چکا تھا، اور حاتم کا نمبر ہیک کرنا اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اکیلی ہوتی تو کبھی اسے کال کرنے کا سوچتی بھی نہیں، مگر اب اس کے ساتھ اس کی اولاد تھی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، نقاہت سے بھری مردانہ آواز سن کر اینین کے دل کو کچھ ہوا۔ آواز سے وہ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کون؟ حاتم نے آنکھیں بند کی، ایک بار پھر پوچھا۔ اتنے دنوں بعد آج جا کر کہیں ٹھیک سے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب بھی وہ نیم غنودگی میں بول رہا تھا۔ اینین نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے گلے میں جیسے گریں بن گئی، بلا شعور اس کی زبان سے سسکی نکلی۔ نین؟ دل میں گویا ہوتے وہ کرنٹ کھا کر اٹھا۔ کیسی ہو تم؟ کہاں ہو؟ کس حال میں ہو؟ وہ یہ سب پوچھنا چاہتا تھا، مگر ساتھ تو اس کی زبان نے بھی نہیں دیا تھا۔ جب بات نہیں کرنی تو کال کیوں کرتے ہو؟ خود کو مضبوط کرتے وہ انجان بنا۔ عمر؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے اس طرح روتا سن کر حاتم کا دل جیسے مٹھی میں بند ہوا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس کی سنگ دلی پر اینین کے آنسو تھمی۔ میں نین؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کر خود سے عشق کے دعوے کرنے والے کو اپنا تعارف کروایا تھا۔ کون نین؟ حاتم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، مگر لہجے میں ذرا برابر لرزش نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلی گئی۔ عمر، تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ بے بسی سے چیخ اٹھی۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا، مگر زبان لڑکھڑانے سے آ رہی تھی۔ تمہیں یاد نہیں آتی میری؟ ہر لمحہ ہر پل تم میری روح میں بستی ہو۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہہ پایا۔ نہیں آتی، خوش ہوں میں اپنی زندگی میں بہت، اتنی حسین لڑکیاں میری زندگی میں کہ تم بالکل یاد نہیں آتی۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کا سینہ چھلنی کر رہا تھا۔ تم تو عشق کے دعوے دار تھے، وہ سسکی تھی۔ میں نے یہ دعوے کس کس سے کیے ہیں مجھے اب یاد بھی نہیں۔ میں ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، بیوی ہوں تمہاری، کیونکہ تم نے میری زندگی برباد۔ وہ غم و غصے سے چلائی تھی۔ کیونکہ مجھے نائل سے بدلہ لینا تھا، بس اسی لیے۔ اب تمہیں اس طرح دیکھ کر وہ تڑپے گا اور سکون میرے دل کو ملے گا۔ وہ عجیب طرز سے ہنسا تھا۔ اینین کو کمرے کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کیوں بول رہے ہو۔ عمر پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، میں سب کچھ بھولنے کو تیار ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تنہا مت چھوڑو، پلیز سب چھوڑ دو۔ ہم کہیں دور چلتے ہیں، ان تمام لوگوں سے بہت دور، پلیز تم یہ سب چھوڑ دو۔ کیا تم میرے لیے اپنا مذہب نہیں تبدیل کر سکتے؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ منت پر اتر آئی۔ یہ کام تم کیوں نہیں کر لیتی؟ تم بھی تو کر سکتی ہو نا میرے لیے اپنا مذہب تبدیل۔ اینین بالکل سن ہو گئی تھی، وہ آج پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں تمہارے لیے سب چھوڑ دوں گا، ہم کہیں دور چلے جائیں گے، مگر تمہیں میرے لیے پیدائش سے مکاشفہ کا سفر طے کرنا ہوگا، بولو کرو گی؟ اینین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی جواب نہیں دے پائے گی۔ اب مجھے فون تبھی کرنا جب تم یہ سفر طے کر چکی ہو۔ وہ فون کاٹ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے فون کی تاریک اسکرین کو گھورتی رہی۔ یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ یہ اس کا عمر ہی تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ اسے گولی مار کر وہ اسے اسپتال میں بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا، اور اپنے کیے پر ذرا برابر پشیمان نہیں تھا۔
فون کاٹتے ساتھ ہی وہ رو دیا، بچوں کی طرح بلک بلک کر۔ آئی ایم سوری نین، پلیز مجھے معاف کر دو، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، ہمارے راستے جدا ہیں۔ میں زندگی کے جس موڑ پر ہوں وہاں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر کل مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارے ساتھ نہ جانے کیا ہو، بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ حاتم نے جان بوجھ کر مذہب تبدیل کرنے والی بات کی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اینین ایسا کبھی نہیں کرے گی، یہ بس اسے خود سے بدگمان کرنے کی ایک کوشش تھی۔ نائل نے محسن اور ساشا کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اینین اس ڈرامہ سے باہر نکل آئے۔ میرا بچہ کیوں نہیں کچھ کھا رہا؟ نائل نے اس کی پلیٹ میں چاول ڈالتے کہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ ہاں بھائی، آپ کا دل تو کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کا کر رہا ہوگا، محسن نے شرارت سے لب دبائے کہا، جس پر نائل اور ساشا دونوں نے ہی اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اف، ایک تو بیویوں کی یہ گھوریاں۔ وہ آج فل موڈ میں تھا، جبکہ اس کی بات پر اچانک ہی اینین کو کچھ یاد آیا۔ بھائی، آپ نے تو نکاح کر لیا تھا نا، آپ کی بیوی کہاں ہے؟ نائل کو زبردست کھانسی آئی۔ وہ اپنے میکے گئی ہے، اس کے ڈیڈ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، 1-2 مہینے وہیں رہے گی، اس نے نہایت محتاط انداز میں جواب دیا، جس پر ساشا اور محسن دونوں نے پہلے نائل اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا صحیح، اینین مطمئن ہوگی، اسے فی الحال کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اس جھوٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ڈنر کے بعد ساشا اینین کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جبکہ نائل اور محسن باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کون سا جھوٹ؟ کافی کا سپ لیتے نائل لاپرواہی سے گویا ہوا۔ وانیا سے کیوں کہا کہ بھابھی اپنے میکے گئی ہیں؟ میری مرضی، وہ شان بے نیازی سے گویا ہوا۔ نائل، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ محسن نے کہاں کچھ کہا کر پوچھا۔ کوئی کھچڑی نہیں پک رہی، کپ میز پر رکھتے اس نے ازلی بے نیازی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر وانیا کو جا کر بتا دیتا ہوں کہ بھابھی میکے نہیں بلکہ فارم ہاؤس گئی ہیں، اور ایڈریس بھی دے دیتا ہوں، پھر خود جواب دیتے پھرنا۔ وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ نائل کی غصیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بیٹھو واپس۔ منہ کے زاویے بگاڑتے اس نے محسن کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ مسکرا کر واپس ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ وانیا تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ تم کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولو گے۔ میں بھی تمہارے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتا۔ نائل نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ اس کی دھمکی پر محسن بری طرح کڑا تھا، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں، احسان جتانا اس نے بے حد ضروری سمجھا۔ تم نے سن رکھا ہوگا کہ ایک میان میں کبھی 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ایک جگہ پر آگ اور پانی نہیں رہ سکتے۔ آگ کون ہے اور پانی کون؟ محسن نے وضاحت چاہی۔ وانیا میری بہن ہے اور بہت معصوم ہے، لیکن وہ سنیہا کو برداشت کر لے گی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ تم اپنی بہن کو آگ بول رہے ہو؟ محسن کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ میری بہن نہایت معصوم ہے، بس کبھی کبھی اسے غصہ آ جاتا ہے، سنیہا جھیل نہیں سکے گی۔ وانیا کی شان میں وہ کچھ غلط نہیں سن سکتا تھا۔ تمہاری منطق نہایت غیر منطقی ہے، جب بھابھی تمہیں جھیل سکتی ہیں تو وانیا کو بھی جھیل ہی لے گی، محسن نے شرارت سے کہا۔ یہ کپ منہ پہ دے ماروں گا میں تمہارے۔ نائل کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم بھابھی کو لے آؤ واپس، وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہاں ہوگی تو تمہیں وانیا کی بھی فکر نہیں ہوگی، محسن نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے فی الحال کوئی رسک نہیں لینا، میں نہیں چاہتا کہ وانیا کو لگے کہ میرا دھیان بھٹ گیا ہے۔ جب تک وہ بالکل نارمل نہیں ہو جاتی، کم از کم تب تک۔ وہ اپنی بات پر مصر تھا۔ مرضی ہے تمہاری، لیکن اس سب میں بھابھی کو اگنور مت کرنا۔ ویسے ملوایا نہیں تم نے کبھی بھابھی سے؟ اس دن بھی لان میں سرسری سا دیکھا تھا میں نے انہیں، چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا ٹھیک سے۔ تم اپنی بیوی کو دیکھو بس۔ نائل کے 2 ٹوک انداز پر محسن کا کہکا چھوٹا۔ کافی پوزیسو ہو تم، شٹ اپ۔ نائل نے فوراً اسے شٹ اپ کال دی تھی، جواباً وہ سر جھٹکتا مسکرا دیا۔